آغاز سفر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے رہے اور کارواں بنتا رہا۔ آج 11 دسمبر 2022 ہے، یوم تاسیس کاروان فلاح، جس کا آغاز سفر آج سے 11 سال پہلے 11 دسمبر 2011 میں ہوا تھا۔ آغاز سفر کچھ اس طرح ہوا تھا۔ چند فلاحی انسانیت سے سرشار افراد نے اقبال مسجد DHA میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی بقیہ زندگیاں فلاح انسانیت کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ چنانچہ اس سوچ نے کاروان فلاح کی شکل اختیار کر لی۔ زاد راہ اگرچہ بہت قلیل مگر مقاصد بہت جلیل تھے۔ تو شاہ کاروان ما نیست با نالۂ جرس، اور پھر لوگ ساتھ آتے رہے اور کارواں بنتا رہا۔ جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، جر سے کارواں تھکنے نہیں دیتا، کیونکہ رفیق کارواں کا جذبہ انتھک تھا اور ہے۔ میری رفاقت بھی اس تنظیم کے ساتھ کم و بیش اتنی ہی ہے، جو کچھ اس طرح سے ہوئی۔ 2012 کے اولین مہینوں میں نے پیشہ وکالت سے عمدن قطع تعلق کر لیا۔ سوچ رہا تھا کہ بے مصرف اور بے مقصد زندگی کیسے گزاروں گا۔ گھر آیا تو دروازے کے ساتھ ایک پمفلٹ چسپاں تھا، کاروان فلاح، تعارف اور مقاصد، اور نیچے چند احباب کے فون نمبر درج تھے جن سے رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ بے ساختہ ایک نمبر گھمایا، دوسری طرف سے آواز آئی، اپنے مقصد کا تبادلہ ہوا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، عصر سے مغرب کے درمیان اقبال مسجد تشریف لے آئیں، تفصیلی ملاقات ہو جائے گی۔ اور اس طرح میں بھی اس کارواں کا ایک حصہ بن گیا، جس کے ارادے جلیل اور مقاصد عظیم تھے۔ مجھے افسوس ہے، میں گزشتہ 80 سال سے راولپنڈی کا رہنے والا ہوں، لیکن اپنے شہر کے ارد گرد بسنے والے دیہات اور ان میں رہنے والوں کے مصائب سے بے خبر تھا۔ کاروان فلاح والے مہینہ میں 2 بار راولپنڈی کے گرد و نواح میں بسنے والے دیہات میں میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں۔ انہیں مفت علاج معالجہ کی سہولیات بہم پہنچانے کے علاوہ اہتمام زیست کے لیے سامان خورد و نوش، گرم کپڑے اور ہنرمند مگر بے وسیلہ افراد کی معاونت بھی کرتے ہیں۔ مستحق افراد جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں وظیفہ کی شکل میں مالی وسائل بھی مہیا کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں یعنی 4 دسمبر 2022 کو کارواں والوں نے موقع تھوا خالصہ میں اپنا 164واں میڈیکل کیمپ لگایا، جو کورونا کے عذاب کے باعث قریباً 1 سال بعد دوبارہ شروع ہوا، جس میں 217 افراد کو مفت طبی سہولیات کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی مثلاً مردوں، عورتوں، بچوں کے لیے گرم کپڑے، جوتے اور کھلونے تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ بینائی کی کمی کے باعث اچھی طرح سے نہ دیکھ سکنے والے افراد کو 165 مفت نظر کی عینکیں بھی تقسیم کی گئیں۔ وہ لمحات خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کی امید لیے ہوئے ہوتے ہیں، جب ایک بوڑھا شخص عینک پہن کر بے ساختہ اپنی دلی خوشی کا اظہار کرتا ہے، جب اس کی دنیا روشن ہو جاتی ہے
اور وہ یہ کہتا ہے اب میں قرآن آسانی سے پڑھ لوں گا، اور یہ الفاظ دہراتے ہوئے اور دلی دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ ہنرمند مگر وسائل کی کمی کا شکار عورتیں جنہیں سلائی مشین ملتی ہے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتی ہیں۔ چلنے پھرنے سے معذور شخص جسے ویل چیئر مل جاتی ہے اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ننگے پاؤں پھرنے والے بچوں کو جب کسی بچے کے استعمال شدہ بوٹ مل جاتے ہیں تو گویا اس کو دنیا جہاں کی نعمت مل گئی ہو۔ مجھے اس بچے کی خوشی اور محرومی کا اظہار اب تک نہیں بھولتا جب ہم نے ایک گاؤں میں ایک ننگے پاؤں بچے کو کچھ شہر والوں بچے کے قدرے کم استعمال شدہ بوٹ دیے تو اسے اپنے سینے سے لگایا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ پھر ننگے پاؤں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا ابھی جو جوتا لے کر گئے ہو وہ کیوں نہیں پہنا؟ تو بڑی معصومیت سے کہنے لگا وہ عید پر پہنوں گا۔ وہ بچے جو کھانسی کے لال شربت کا تقاضا محض اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اسے صبح روٹی پر لگا کر کھاؤں گا۔ ہم شہروں میں رہنے والے اپنے ارد گرد رہنے والوں کے دکھ درد سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ کارواں والے ہی ہیں جو ایک ماہ میں 2 بار ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ میں کبھی نہ دیکھ سکتا اگر میری نسبت کاروان فلاح والوں کے ساتھ نہ ہوتی۔ ان تمام 11 سالوں پر محیط 164 میڈیکل کیمپ جن میں اوسطاً مریضوں کی تعداد 200، بصارت سے محروم افراد جنہیں نظروں کی عینک دی جاتی ہے 50 سے 60 ہوتی ہے۔ ان 11 سالوں میں ہزاروں افراد نے مفت طبی سہولتوں سے استفادہ کیا ہے۔ کئی بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں تو کئی عورتوں نے اپنا سلائی کڑھائی کا کام شروع کر کے خود کفیل ہو گئی ہیں۔ ان تمام سرگرمیوں کے علاوہ رمضان المبارک میں سحری و افطاری کا مفت بندوبست الگ سے کار خیر ہے جس میں سینکڑوں افراد مستفید ہوتے ہیں۔ گویا یہ عمل تو کار جہاں را نکو ساختی مگر آسمان نیز پرداختی پر لبیک ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سالوں میں ملک میں کرونا کی وبا نے ایک عذاب کی شکل اختیار کر لی تھی، جس کی وجہ سے میڈیکل کیمپ لگانے کی سرگرمیاں تو معطل رہیں، مگر اس دوران 2 کل وقتی میڈیکل کمپلیکس تشکیل دیے گئے جن میں مفت طبی مشوروں کے علاوہ مفت ادویات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سال سیلابی آفت نے ہمارے ملک کے بیشتر علاقوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، سینکڑوں مکان سیلاب بر ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آباد بستیاں ویران ہو گئیں کہ جنہیں لوگ دیکھنے کو ترستے تھے۔ ان مشکل حالات میں کاروان والے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے اور دور دراز علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ افراد نے سامان خورد و نوش، ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات کے علاوہ ٹینٹ، گرم کپڑے، ادویات کے 6 ٹرک ان متاثرین میں تقسیم کیے ہیں جہاں دیگر رفاہی تنظیموں کی رسائی ممکن نہ ہو سکی تھی۔ چترال سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک اور خیبر پختونخوا کے دور افتادہ دیہات میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔
آخر میں ان تمام ڈاکٹر صاحبان کو سلام پیش کرتا ہوں جو اگر اپنے پرائیویٹ کلینکس میں اتوار کا دن گزارتے تو ہزاروں روپے کما لیتے، مگر فلاح انسانیت کے جذبہ نے انہیں اپنی خدمت الناس کی توفیق دی۔ سلام ہے ان والنٹیئرز کو جنہوں نے اپنے منصب کو اپنے مقصد پر قربان کرتے ہوئے اپنی خدمات پیش کی۔ سلام ہے اسکول کے ان بچوں اور بچیوں کو جنہوں نے اپنی اتوار کی چھٹی کار خیر میں صرف کی، اور سب سے بڑھ کر نرسنگ سٹاف کو جن کی مدد کے بغیر ان میڈیکل کیمپس کا انعقاد ناممکن تھا۔ اعتراف ہے مجھے فاؤنڈیشن میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ کی خدمات کا جو انہوں نے ٹرانسپورٹ کی سہولت کی فراہمی کے طور پر پہنچایا۔ اس کار خیر میں مجھ جیسے کچھ خاک نشین بھی ہیں جو اگرچہ گرد راہ ہیں لیکن کارواں کا حصہ ہیں، اس امید پر کہ شاید ان کی ہمراہی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ کل من علیہا فان۔ اس دوران ہمارے کچھ ساتھی ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے، جن میں بریگیڈیئر نور الدین صاحب، کرنل انور صاحب، کرنل محمد اجمل صاحب، ونگ کمانڈر اسلم پراچا صاحب ہیں۔ آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے، آمین۔